حضرت عثمان غنی بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اسلامی فوجوں نے ساسانی سلطنت کے خلاف جنگیں سٹارٹ کر دیں۔ اگرچہ اس کا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو چکا تھا، لیکن 651 عیسوی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 651 عیسوی میں ساسانی سلطنت کو شکست دے کر ایران کو خلافت اسلامیہ کا حصہ بنایا۔ یہ ایک تاریخی موڑ تھا جہاں اسلام ایران میں پھیلنے لگا۔ ایرانی تہذیب اور فارسی زبان نے نہ صرف اپنی شناخت برقرار رکھی بلکہ اسلامی دنیا کے لیے ایک علمی اور تہذیبی خزانہ بن گئی۔ عربوں کی فتح کے بعد زرتشتی مذہب کے لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا، لیکن ساتھ ہی فارسی زبان اور ثقافت اسلامی تہذیب کا حصہ بن کر مزید نکھر گئی۔ یہی ایران کی طاقت تھی، اپنی وراثت کو زندہ رکھنا اور نئے خیالات کو اپنانا۔ عباسی خلافت کے دور میں ایران کو اسلامی دنیا کے علمی اور ادبی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی۔ بغداد کو دارالحکومت بنایا گیا جہاں ایران نے اسلامی گولڈن ایج کی بنیاد رکھی۔ عباسی خلافت نے ایران میں تقریباً 600 سال تک حکومت کی۔ ایران نے سائنس میں بھی بے مثال خدمات انجام دیں۔ ابن سینا نے طب اور فلسفے کے میدان میں ایسے نظریات پیش کیے جو آج بھی مغربی اور مشرقی دنیا میں زیر بحث ہیں۔ عمر خیام نے فلکیات اور ریاضی میں شاندار کام کیا اور جدید کیلنڈر اصلاحات کی بنیاد رکھی۔ ایرانی ریاضی دان الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی جو آج بھی میتھمیٹکس میں اہم ترین حصہ ہے۔ الخوارزمی کے کام نے نہ صرف اسلامی بلکہ یورپ میں بھی گہرا اثر ڈالا۔ اس کے بعد 11ویں صدی میں سلجوقی ترکوں نے ایران پر حکومت قائم کی اور فارسی زبان کو اپنی سلطنت کی انتظامی زبان بنا لیا۔ پھر نظام الملک جیسے وزیر نے جدید تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی اور نظامیہ مدارس کو علمی مراکز بنا دیا۔ اس دور میں ایرانی خوش نویسی اور فن تعمیر کو زبردست عروج ملا۔ عظیم شاعر عمر خیام کی روایات آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں جو ان کے ادبی اور سائنسی کارناموں کی عکاسی کرتی ہیں۔ 13ویں صدی میں ایران پر منگولوں نے اٹیک کر دیا اور شہروں کو تباہ کر دیا، لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا، لیکن حیرت انگیز طور پر منگول حکمرانوں نے بعد میں ایرانی ثقافت اور اسلام کو اپنا لیا۔ 14ویں صدی میں ایشیا سے تیمور نے اٹھ کر ایران پر قبضہ کر لیا اور تیموری سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ تیمور کے حملے ابتدا میں تباہ کن تھے، لیکن بعد میں تیموری سلطنت کے دوران ایران میں فنون لطیفہ، مصوری اور فن تعمیر کو نئی زندگی ملی۔ تیمور کے جانشینوں نے علم و ادب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور ایرانی ثقافت کا اثر دیگر خطوں تک پھیلا دیا۔ ایران میں اسلام پھیلنے کے بعد صدیوں تک سنی مسلک رائج رہا، تاہم کچھ علاقوں میں شیعہ برادریاں موجود تھیں۔ 15ویں صدی میں صفوی سلطنت کے بانی شاہ اسماعیل اول نے ایران میں شیعہ اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا۔ شیعہ اسلام کو سرکاری مذہب بنانے کا فیصلہ انقلابی تھا لیکن چیلنجز سے بھرپور تھا۔ اس وقت ایران کی زیادہ تر آبادی سنی تھی اور اسے شیعہ بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے۔ شاہ اسماعیل نے ایک مہم سٹارٹ کی، اس کے تحت سنی مساجد کو شیعہ مساجد میں تبدیل کیا گیا اور کئی سنی علماء کو یا تو ملک بدر کیا گیا یا شیعہ مذہب کو قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ شاہ اسماعیل نے لبنان، بحرین اور عراق سے شیعہ علماء کو انوائٹ کیا جو وہ ایران آ کر شیعہ اسلام کی تعلیم دیں۔ ان علماء نے شیعہ فقہ اور عقائد کو ایران میں رائج کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ صفوی حکمرانوں کے دور میں شیعہ اسلام کو نہ صرف سرکاری مذہب کا درجہ ملا بلکہ اسے ایران کی ثقافت میں بھی شامل کر لیا گیا۔ شیعہ مذہبی تہوار ایرانی معاشرے کا حصہ بن گئے۔ صفوی حکمرانوں نے شاندار مساجد، مزارات اور مدرسے تعمیر کروائے تاکہ شیعہ اسلام کو فروغ دیا جا سکے۔ صفوی دور کے اختتام تک ایران مکمل طور پر شیعہ ملک بن چکا تھا اور یہ حیثیت آج بھی برقرار ہے۔ شیعہ اسلام نہ صرف ایران کا مذہب بلکہ اس کی ثقافت، سیاست اور معاشرت کا ایک اہم بنیادی حصہ ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایران کی اگلی تاریخ بیان کریں گے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ریویلڈ بائیو آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔